میرے عزیز دوستوں، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستوں، اگر دیکھا جائے وطن عزیز کی سیاست پر ایک نظر ڈالیں تو کچھ دیر بعد ایسی ہی تصویر ابھرتی ہے۔ ویسے تو سب سیاسی جماعتوں کی ایک ہی حالت ہے، لیکن اس وقت مسٹر خان کی مثال اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے۔ عمران خان بھی بغیر بیٹھ کے ایک ایسے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے جن میں ان کی جیت کے امکانات نہایت ہی محدود نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم ذرا ایک سال پہلے سے بات شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو 9 مئی 2023 کو عمران خان نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا، نو اور نیور، یعنی تخت یا تختہ۔ میرے عزیز دوستو، اسے معلوم تھا یہ طاقت کا کھیل ہے، صرف اور صرف طاقت ہی فاتح کا فیصلہ کرتی ہے، لہذا تیاری بھی پوری کی گئی۔ جو کچھ ہمیں پردے پر نظر آ رہا ہے وہ ایک برائے نام منظر ہے۔ میرے عزیز دوستو، پس پردہ 9 مئی کی بغاوت کی ایک ایک شکل، ایک ایک حرکت اور ایک ایک جزیات تک طے کر چکے تھے، اور کامن سینس یہی کہتی تھی یہ کامیاب بغاوت پاک آرمی کے لیے اکثری اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ بھی عالمی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، آپ کو بھی بڑے بڑے انقلاب، بڑی بڑی بغاوتوں میں یہی گواہی ملتی ہے۔ اگر ذرا دور حاضر کی ایک بغاوت کی کوشش دیکھی جا سکے تو ترکیہ میں عوام نے ٹانکوں کے آگے لیٹنے کے جو قصے ہم نے سنے، ان کا بھی اصل یہی ایک جوش تھا، ایک وجہ تھی۔ ترکیہ میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت تقسیم ہو چکی تھی۔ میرے عزیز دوستو، سادہ لفظوں میں اگر یہ سمجھا جائے، 9 مئی کو بھی عمران خان یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ترب کا پتہ ہے، ایسی ایک بغاوت کی حکمت عملی ہے، اور یوں پھر تیاری بھی مکمل ہے، حالات بھی سازگار ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں عوام جلسوں میں شامل ہو کر اور بغاوت کی حلف نامے سر عام اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان سارے سکیموں، سارے تہمیموں میں ایک بات کی کمی رہ گئی۔ یہ تہمیمہ یہ تھا، سارا ملک اگر سڑکوں پر نکل آتا، ہر شہر میں لاکھوں اور کل ملا کر کروڑوں لوگ فوجی اور قومی عمارتوں کا گراؤ جلاؤ کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر اپنے اہداف پر پہنچ جائیں گے، اور جب لوہا سرخ ہو جائے گا تو اندر سے آخری ضرب لگائی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، لیکن لوگ توقع کے مطابق باہر نہیں نکلے، اور یوں مسٹر خان کی اور ساری بازی پلٹ گئی۔ پرانے زمانوں میں ناکام بغاوت کرنے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے، مگر آج کل کے باغیوں کو عدلیہ نے، عدالتوں نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے، اس کی چمچہ گیری کرتے ہوئے اس کو ڈال مجسر کی ہوئی ہے۔ آج بھی فیصلہ کن کردار طاقت ہی دا کرے گی۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان کو پہلے کی طرح اکثری اسٹیبلشمنٹ میں حمایت حاصل نہیں، آج بھی عوام کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ وقت کا توازن آج بھی مسٹر خان کے حق میں نہیں، سب سے بڑھ کر عمران خان کی بے لچک، انا پرستی، خود بلندی
اور اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے والا، اپنے آپ کو اوتار سمجھنے والا، اور ایک ایسی بے لچک شخصیت تاریخ سے کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے نواز شریف ہو یا بے نظیر سیاستدان کو اپنی طاقت کے مطابق کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے، یا کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جیسے اسپین میں بل فائٹ میں میٹاڈور نکالتا ہے، بینسوں کو جوابی ٹکر مارنا ایک پاگل پن ہے، سیاست نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے سامنے ہم نے مسٹر خان کی بغاوت کی حکمت عملی اور اس کے کچھ کلیات آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے آپ کو مسٹر خان کی ناکام بغاوت کی اصل حقیقت، اس کے اندرونی حقائق، اس کی پلاننگ اور اس کی جو تیاریاں تھیں وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ پاک فوج دو حصوں میں تقسیم ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ مسٹر خان عمران خان کی بغاوت کو ناکام کیا اور پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں دیا، اور ہم آگے بھی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل فرماتا رہے گا اور پاکستان کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔